بس بھی کر دے روحان، اب تو دن کی روشنی پھیل گئی ہے۔ نور پوری رات روحان کی شدتوں کو سہ کر اب تھک چکی تھی۔ پوری رات کے جاگے ہوئے تھے، لیکن روحان تھا کہ اس کی بے خودی میں ذرا بھی فرق نہیں آ رہا تھا۔ شادی کی رات تھی، اسی لیے جھجک کے مارے وہ اس سے زیادہ انکار بھی نہیں کر پائی، لیکن سردیوں کی طویل رات گزارنے کے بعد اب صبح کی روشنی پھیل چکی تھی۔ وہ بے تحاشا تھکن سے چور ہو چکی تھی۔ بالآخر بے بسی سے اس نے ہاتھ جوڑ کر روحان کی منت کی تھی۔ تب وہ پیچھے ہٹا تھا، آنکھیں اس کی بھی نیند سے چور تھیں، لیکن نور کی خوبصورتی اور حسین چہرے نے تو اسے پاگل کر کے رکھ دیا تھا۔ بہرحال اب وہ کروٹ بدل کر سو چکا تھا۔ نور کی آنکھیں بھی نیند سے بوجھل تھیں۔ جیسے ہی وہ گہری نیند میں گئی، کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ روحان بے خبر سو رہا تھا، اسی لیے نور کو ہی اٹھنا پڑا۔ اس نے دروازہ نہیں کھولا تھا، بڑی مشکل سے کمرے کے دروازے تک نیند میں جھولتی ہوئی پہنچی تھی۔ کہنے لگی کون ہے؟ تو اس کی ساس کہنے لگی بیٹا 9 بج گئے ہیں، تمہارے گھر والے ناشتہ لے کر آ رہے ہیں، تم لوگ تیار ہو کر آ جاؤ۔ نور کا دل چاہا کہ رو دے، 7 بجے تو اس کے بیٹے نے اس کی جان چھوڑی تھی۔ وہ مشکل سے 2 گھنٹے ہی سوئی تھی جب ساسو ماں نے دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ اس نے ایک ہی نظر روحان پر ڈالی جو بے خبر سویا ہوا تھا، لیکن پھر خاموشی سے کپڑے نکالے اور واش روم میں چلی گئی۔ نہا دھو کر واپس آئی، تیار ہوئی اور کمرے سے باہر آ گئی۔ تب تک اس کے گھر والے ناشتہ بھی لے کر آ گئے تھے۔ اس کی ساس فہمیدہ بیگم کہنے کی بیٹا روحان کو اٹھاؤ، کتنی بری بات ہے، تمہارے گھر والے ناشتہ لے کر آئے ہیں۔ لیکن وہ تو روحان کے پاس جانے سے بھی کترا رہی تھی۔ رات بھر جتنی شدت اس نے دکھائی تھی، دل میں کہیں نہ کہیں روحان کا ڈر اس کے دل میں بیٹھ گیا تھا کہ کہیں وہ اس کے پاس جگانے جائے اور وہ پھر سے شروع ہی نہ ہو جائے۔ کہتا تھا دل نہیں بھر رہا تم سے، بس نہیں چل رہا اس رات کو مزید طویل کر دوں اور تمہاری قربت سے خود کو سیراب کرتا رہوں۔ اس کی باتوں نے نور کو جانے سے کترانے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن فہمیدہ بیگم اسے بار بار کہہ رہی تھی۔ وہ گھبراتے ہوئے کمرے میں گئی۔ وہ اب بھی گہری نیند سویا ہوا تھا، ویسے بھی 11 بج چکے تھے۔ وہ روحان کے پاس آئی، اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ہلانے لگی، کہنے لگی روحان جلدی سے نہا کر تیار ہو جائیں، میرے گھر والے بھی آ چکے ہیں، سب ناشتے پر آپ کا پوچھ رہے ہیں۔ خمار آلود آنکھیں بمشکل ہی روحان نے کھولی۔ جب نور کا نکھرا روپ دیکھا تو پھر سے دماغ پر نئے سرے سے سرشاری چھائی تھی۔ اسے کھینچ کر خود پر گرایا تھا۔ نور اس افتاد کے لیے تیار نہیں تھی، اسی لیے بے ساختہ اس کے اوپر جا گری۔ کہنے لگا تمہارے پہلو سے نکلنے کو دل ہی نہیں چاہتا، ایک تو کمبخت یہ رشتہ دار مجھے اسی لیے زہر لگتے ہیں، میاں بیوی کو تو وقت گزارنے ہی نہیں دیتے۔ کہنے لگی پلیز چھوڑے مجھے، لیکن روحان نے اپنی مانی پھر ایک بار کی تھی، اس کے بعد ہی اسے چھوڑا تھا اور خود نہانے چلا گیا۔ وہ زچ ہو کر رہ گئی تھی۔ باہر آیا تو تولیہ اس کے منہ پر پھینکا اور کہنے لگا میں تو اپنے سسرال والوں کے ساتھ ناشتہ کرنے جا رہا ہوں، تم جاؤ دوبارہ سے نہا کر تیار ہو جاؤ اور پھر سب کو وجہ بھی بتا دینا۔ نور کا بس نہیں چل رہا تھا کہ رو دے۔